اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ میں. ہمارے ساتھ جو فیملی بیٹی بھی ہیں, آپ لوگوں نے ٹریلر شاٹ بھی دیکھ لیا. جو اسکرین میں نمبر دکھائی دے رہا ہے یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. بعض دفعہ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ رپلائی نہیں دیتے. میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں واٹس ایپ پر صرف آپ لوگ وائس میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان میں جہاں بھی ہوگا ہم آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. جو بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ کریں, میرے پاس کوئی گروپ نہیں ہوتے ہیں, تو میرے برائے مہربانی آپ میرے چینل جو ہے یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کریں, نوٹیفیکیشن کا گھنٹی آن کریں, تو آپ لوگوں کو ویڈیو خود بخود ملتی رہے گی. جس فیملی کے پاس میں موجود ہوں یہاں پر ایک سسٹر میرے ساتھ موجود ہے, اس کی ماں ہے اور سائیڈ میں اس کی دوسری بہن ہے. کیمرے کے پیچھے ان کے والد, ان کے بھائی سب کھڑے ہیں. لیکن آج جو معاملہ ہے خون کا رشتہ اتنا گندا ہو چکا ہے. آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے کہ سسر بہو کے ساتھ, باپ بیٹی کے ساتھ. آج ایک نیا کیس آئے ہیں, ایک بہن جو پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ. مجھے تو کہتے ہوئے شرم بھی آتے ہیں کہ میں ایسے الفاظ آپ لوگوں کو کیمرے پہ بتاتا ہوں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. ملک کے حالات ایسے گزر رہے کہ میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا ہوں. کیا مین وجہ ہم میں دین کی کمی ہے. یہ کہہ رہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میرے بھائی کا ہے. ہوا کیسے ہوا, یہ اب میں ان سے زبانی سنوں گا کہ کیوں اس نے یہ حرکات کی. شاید اس میں اس کی غلطی ہے یا اس کی ماں کی غلطی ہے یا اس کے گھر والوں کی غلطی ہے. جو بھی معاملات ہیں آپ لوگوں نے غور سے سنے اور میں نے ان سے بھی پوچھنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں, جو جیسے آپ کہہ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہیں یہ میرے بھائی کے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں پکا کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا بھائی سب کچھ جانتا تھا. اس سے پہلے اس کے دوست کے ساتھ میرا ریلیشن تھا. اس کے پاس ساری میری گندی ویڈیوز تھی, پکچرز تھی. اسی وجہ سے اس نے مجھے مجبور کر دیا. اچھا, مطلب آپ کا جو بھائی کا دوست تھا اس کے ساتھ آپ کا مطلب افیئر چل رہا تھا یا آپ کا ریلیشن تھا, تو آپ کے دوست نے وہ ویڈیو ان کو دی یا آپ کے بھائی نے آپ کی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اسی سے آپ کو پھر بلیک میل کرتا رہا؟ اسی کے دوست نے اسے ویڈیو دی. دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. اچھا, دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. جی. اچھا, تو پھر آپ کے بھائی نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کیا؟ ہاں, امی ابو کے ڈر سے میں ڈر گئی تھی اور اس کی باتوں میں آ گئی. اچھا, جب وہ آپ کو ویڈیو دکھا رہا تھا آپ کا بھائی, تو آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ مطلب تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں اس طرح کا. اچھا, تو پھر آپ اس کی بات مان گئی مجبوری سے؟ جی. اچھا, تو آپ اپنی امی ابو جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, اتنے 3-4 بھائی ہیں آپ کے, اور ان کو کیوں نہیں بتایا, اس کو کیوں نہیں بتایا, بہن کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ میں ڈر گئی تھی کہ گھر والے مان نہ دے مجھے اس باتوں سے, لیکن پھر میں نے حوصلہ کر کے اپنی امی کو بتایا سب کچھ کہ یہ سب جو اس نے کیا اس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا. اچھا, تو پھر آپ کی امی کو کیسے پتہ چلا کہ مطلب اس کو پتہ چلا یا آپ نے ان کو بتایا؟ میں نے امی کو خود بتایا جب مطلب وہ زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا. مطلب آپ کا مطلب پریگننٹ ہوئی تو آپ نے پھر اس کو بتایا؟ جی, مجھے پھر بتانا پڑا انہیں. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے یہ بات. پھر آپ لوگ مطلب میڈیا پہ کیوں آئے؟ مطلب جو بات تھا گھر کا تھا, تو میڈیا کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں؟ تاکہ اس کو سزا ملے, آگے سے اس طرح کسی بہن کے ساتھ نہ ہو, اس وجہ سے. ماں جی, آپ لوگ پولیس کے پاس گئے؟ جی, ہم گئے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو اس نے ہماری نہیں سنی پولیس والے. کس کے ساتھ؟ وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ, آپ کے بیٹے کے دوست کے ساتھ؟ ہاں جی, وہ ان دونوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے, انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی, تو ہم پولیس کے ساتھ جاتے رہے پولیس کے پاس. نہیں, تو آپ لوگوں نے کوئی FIR وغیرہ پولیس کو نہیں بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف FIR کر رہا ہوں؟ تو پولیس نے بھی آپ کا FIR نہیں لیا؟ جی, گئے تھے, کروائی. پولیس یقین نہیں کر رہی. وہ یقین نہیں کر رہے, سارا کچھ ہم کروایا, ہم نے روئے پیٹے وہاں سے. تو آپ کا میڈیکل چیک اپ وغیرہ وہ بھی یقین نہیں کر رہے؟ نہیں جی, وہ نہیں, وہ کچھ بھی نہیں مان رہی. وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, نہ ہوا ہے کبھی. تو پھر اس لیے ہمیں میڈیا کا سہارا لینا پڑا ہے. اچھا, تو ابھی آپ کا بھائی کہاں ہے؟ ابھی وہ فرار ہے, وہ تو گھر ہی نہیں آیا کافی دنوں سے. سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست ملا تھا اس کا کیا ہوا؟
وہ بھی گم ہے, وہ تو 2-3 مہینے سے لاپتہ ہے, اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پولیس والے کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ ایف آئی آر مطلب انہوں نے کٹوائے لیکن وہ پکڑتے ہی نہیں, یا جو اس کا جو دوست ہے وہ اس کو بچاتے ہیں؟ اس کا دوست پیچھے سے اس کو بچا رہا ہے, لیکن ہے مالدار تھا, اسی وجہ سے شاید پولیس کوئی ایکشن لینے سے مجبور ہے. اچھا, تو اس میں تو غلطی آپ کی بھی ہے, آپ نے اس کے دوست کے ساتھ ریلیشن کیوں رکھا؟ بس ہوگی غلطی, اب کیا کریں. ہاں, لیکن سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی ایسا کرے گا کبھی کچھ. مطلب وہ آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے دکھاتے آپ کو بلیک میل کرتا رہا؟ جی, اس نے پھر مجھے بتانے پہ میں مجبور ہو گئی اپنی امی ہم نے کو. مارا پیٹا, اس سے پوچھا, پھر جا کے کہیں اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کوئی کچھ ہوگا. ماں جی, اگر وہ ملا, وہ بیٹا آپ کا, اس کا بائی ہوتے ہوئے بھی تو مجھے شرم آتے, لیکن اگر وہ ملا تو کیا کرنا چاہو گے آپ لوگ؟ ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے کہ کوئی بیٹا دنیا میں ایسا نہ ہو جو بہن کے ساتھ ایسی زیادتی کرے. تو یہی ہماری خواہش ہے کہ آپ کو سزا ملنی چاہیے. آپ ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ کچھ اپنی طرف سے کوئی میسج؟ ہاں, خدا را سب بہنیں اپنی عزت محفوظ رکھے اور باہر کے غلط ریلیشن بھی نہ بنائے. لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپنے ہی کر لیتے ہیں لڑکی کے ساتھ. کسی پہ یقین نہ کریں, اپنی عزت کو محفوظ رکھیں. اب اچھا ناظرین, آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ سیالکوٹ میں تو زیادہ تر پہچان نہیں ہے, پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پولیس کے ساتھ بات کروں, تانے پہ جاؤں, اور اس کے جو ایف آئی آر کٹوائی ہیں یا وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے, جو اپنے ہی ان کے خلاف ہے تو ایکشن کیوں نہیں لے رہے. میڈیکل سب کچھ سامنے ہیں, لیکن ناظرین کیمرے کے پیچھے جو ان کے اپنے ہی ہے سب دکے ہیں اور کیمرے کے سامنے وہ لوگ آنا ہی نہیں چاہتے. تو جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ کیمرے کے آپ لوگ میڈیا کا سہارا کیوں لیا, تو انہوں نے اپنی جگہ ٹھیک کیے اور غلط بھی کیے, لیکن ایک ان لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے, ایک مثال بھی ہے کہ خدا را اگر اپنے رشتے ہی ایسے ہیں تو ہم بھروسہ کریں گے کس پر؟ ناظرین, ہمارے معاشرے میں ایسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا کہ سب سے زیادہ کمی ہمیں دین کی ہے, تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو دین کی طرف راغب کریں, ان کو حافظ القرآن بنائیں اور ان کو اسکول کی تعلیم دی جائے, قرآن کی تعلیم دی جائیں, پردے کا تعلیم دی جائیں. تو برائے مہربانی انشاءاللہ یہ ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے لیے اچھا اور مثبت کردار ادا کرتا رہیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.